جامعۃ الرشید ایک مثالی ادارہ ہے، پورے پاکستان میں اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت میں اور ترقی نصیب فرمائے، آپ کو علم نصیب فرمائے، اس پہ عمل دے، ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے۔ قرآن سے دل لگاؤ، سیرت سے دل لگاؤ۔ میں جب پڑھتا تھا ریمنڈ بیٹو میں کتابیں تکرار نہیں کرتا تھا، میں کتابوں کو یاد کرتا تھا۔ جب تک میری کافیہ تک میری صحت ٹھیک رہی، میں نے ہر کتاب زبانی یاد کی۔ تو مولانا صاحب کہنے لگے تو نے اصول شاشی بھی یاد کی ہے؟ میں نے کہا کی ہے۔ وہ تو بڑی مشکل کتاب، میں نے کہا سمجھ میں آئے نہ آئے یاد تو کی۔ اور اب میری مثال ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دیہاتوں کے مولوی جو ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، تو مسجد کے سامنے مراسیوں کا گھر تھا، وہ نماز میں آتے ہی نہیں تھے۔ تو وہ ایک دن ان کے پاس گئے، وہ نامرادو اب مسجد تواڈے سامنے تسی نماز ہی نہیں پڑھ دی۔ وہ کہنے لگے مولوی صاحب انج کرو ساڈے گھر آ جاؤ، اتھے ٹالی ہے، ٹالی دے ہیٹھ اسی کپڑا بچھاواں گے، اتھے سانو نماز پڑھاؤ، سانو تو آندی کوئی نہیں۔ پنجابی سمجھتے ہو؟ وہ کہہ رہا نہیں ہے، وہ انہوں نے کہا تم مسجد کے قریب رہتے ہو، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ جی ہمیں آتی نہیں ہے، آپ ادھر آ جاؤ ہمارے گھر میں، یہ شیشم کا درخت ہے، اس کے نیچے ہم کپڑے بچھائیں گے اور آپ ہمیں جیسے جیسے پڑھائیں گے ہم پڑھ لیں گے۔ تو مولوی صاحب نے ان کو وضو کرایا۔ وضو کے بعد انہوں نے کہا جی ہن کی کرنا ہے؟ کہ بس جو میں کروں تم نے وہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک۔ تو وہ ایسے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک بھیڑ درخت سے گرا اور مولانا کے کرتے میں چلا گیا۔ تو انہوں نے یوں کیا، تو مراسیوں نے بھی یوں کیا، پھر اس نے ایسے کیا تو مراسیوں نے بھی ایسے کیا۔ جب بھیڑ نے کاٹا تو انہوں نے کہا ہائے مر گیا، تو مراسیوں نے بھی کہا ہائے مر گیا۔ مولانا صاحب نے کرتا اتار دیا، انہوں نے بھی کرتا اتار دیا۔ مولانا صاحب نے سامنے تھا ٹیوب ویل چل رہا، اس میں پانی تھا، تو انہوں نے وہ بھاگے پیچھے، وہ بھاگے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کتنے جا رہے ہو؟ کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے اس کھاڑے میں چھلانگ لگائی تو پیچھے مراسی نے بھی چھلانگ لگائی۔ تو ایک بولا مولانا جلدی سلام نہ پھیرنا، کچھ نہا لینے دینا ہے۔ تو میرے بچوں میں تو وہ مولوی ہوں۔ یہ مفتی محمد صاحب جیسے حضرات ہیں علم والے، جو ہر وقت علم میں مشغول ہیں۔ ہمارا تو بس اس دیہاتی مولوی والا حال ہے۔ تو یہ مولانا زہر گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اجازت حدیث ملی، تو میری سند عالی ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ تو ویسے جو سند بنتی ہے وہ 9 واسطوں سے شاہ ولی اللہ تک جاتی ہے، لیکن مولانا زہر گل صاحب سے جب مجھے اجازت ملی تو بیچ میں محمد عبداللہ، خیر محمد اور محمد یاسین یہ نکل گئے۔ تو اب عزیر گل صاحب اور محمود الحسن شیخ الہند جن کو کہتے ہیں، محمد قاسم، عبد الغنی، محمد اسحاق، عبد العزیز، ولی اللہ الدہلوی، تو ابراہیم کردی، احمد القشاشی، ابو المواہب شناوی، اور محمد بن احمد الرملی، اور ابو یحییٰ انصاری، اور ابن حجر العسقلانی، ابراہیم بن احمد التنوخی، احمد بن ابی طالب الحجار، حسین بن مبارک الزبیدی، زبیدی نہیں ہے زبیدی ہے، زبید یمن کا قبیلہ ہے، جو عمرو بن مہدی کرب
کو زبیدی کہتے ہیں، زبیدی زبیدی، اور عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، حسین بن مبارک الزبیدی، عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، عبد الرحمن بن مظفر الداودی، عبداللہ بن احمد السرخسی، محمد بن یوسف الفربری، اور یہ بچے نے پڑھا محمد بن اسماعیل البخاری۔ یہ سند اس طرح مختصر ہو جاتی ہے، اس میں سے 3 واسطے نکل جاتے ہیں، تو آپ کی سند آپ کے استادوں کے برابر ہو گئی ہے۔ میں نے اجازت کا دینی، مجھے تو بخاری دیکھ کے بخار آ جاتا ہے۔ دین کا جو مزاج ہے نا وہ نرمی ہے، مزاج شریعت نرمی ہے، سختی نہیں۔ اور مزاج جو ہوتا ہے، اس کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک درمیانی نقطہ ہوتا ہے جس کے گرد زندگی گھومتی ہے۔ تو اس کو آپ کو ایک مادی مثال دیتا ہوں کہ گاڑی کا ایک درمیانی سینٹر ہوتا ہے، جو وہ صحیح مقام پر ہوتا ہے تو ٹائر بالکل برابر چلتے ہیں، جب وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ٹائر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، چاہے نئی گاڑی ہو چاہے پرانی گاڑی۔ یہ میری بات سمجھ میں آئی؟ جب تک وہ اس پوائنٹ پر نہیں آتی گاڑی صحیح نہیں چلتی۔ ایک دفعہ میں جا رہا تھا پاناما، تو جمعہ کا دن تھا، میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو آ گیا وَلْيَتَلَطَّفْ نصف القرآن۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے قرآن بند کیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ سینٹر میں لفظ کیوں آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ؟ کوئی بھی لفظ آ سکتا، وَلْيُجَاهِدْ وَلْيُصَلِّ وَلْيُزَكِّي وَلْيَذْكُرْ وَلْيُحْسِنْ، کتنے صفات ایمان ہیں، ساری آ سکتی تھی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کیوں آیا ہے، خود ہی میں سوچنے لگا، اور ہے بھی وہ مبالغے کا صفت، تفاعل۔ تو پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جیسے گاڑی کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، یہ وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن کا سینٹر پوائنٹ ہے، کہ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ کی زندگی قرآن سے میچ کھا جائے گی۔ اگر میرے آپ کے مزاج میں سختی ہوگی تو ہم شریعت پہ پورا نہیں چل سکے۔ مزاج شریعت نرمی، درگزر، ستر پوش۔ ماعز اسلمی سامنے کہہ رہے ہیں زنیتو، تو آپ کہہ رہے ہیں ما زنیت لعلک قبلت، پھر ادھر آئے زنیتو، آپ نے منہ ادھر پھیر لیا، زنیتو یا رسول اللہ طہرنی، آپ نے کہا لعلک قبلت ما زنیت، پھر وہ ادھر منہ کر لیا تو ادھر آئے، کہ یا رسول اللہ زنیتو، آپ نے کہا ما زنیت لعلک قبلت۔ یہ ہے مزاج شریعت کہ جو اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی چھپاؤ۔ جب وہ 4 دفعہ کہہ چکا، شرعی تقاضا پورا ہو گیا، تو اب آپ نے ایک اور طریقہ اختیار کیا، اب فرمایا اب ہی جنون، یہ بھئی پاگل تو نہیں؟ اللہ کی قسم کو یہ کہہ دیتا نا صحابہ پاگل ہے تو آپ کہتے جا پاگل ہے، کہیں نہیں یہ پاگل نہیں، ٹھیک۔ جب یہ ترتیب نہیں چلی ترکیب، تو آپ نے دوسری ترکیب چلائی، اہو سکران، دیکھو کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں ہو۔ ایک آدمی کہہ دیتا نشے میں، آپ کہتے جاؤ، میں کہا نہیں جی سکران بھی نہیں، کرم اچھی حد لگاؤ۔ تو یہ گئے تھے پہلے حضرت ابوبکر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چھپ کر توبہ کر، پر اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ پھر گئے حضرت عمر کے پاس، انہوں نے فرمایا اللہ نے پردہ ڈالا ہے، چپ کرو توبہ کرو، لیکن اندر کی آگ ایسی بڑھ گئی۔ یہ ثابت بن حزال انصاری صحابی ہیں، ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے پاس چلے جاؤ۔ جب حد لگ گئی
تو آپ نے ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک، کاش تو اسے اپنی سطر کی چادر میں چھپا لیتا اور میرے پاس نہ لے کے آتا۔ یہ مزاج شریعت۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لطف اپنے اندر بیٹا پیدا کرو۔ مجھے پرانی بات ہے، ایک تاجر نے کہا مولانا ایک بات پوچھنی ہے، کالج کے لڑکوں میں اتنا غصہ نہیں ہوتا جتنا مدرسے کے لڑکوں میں غصہ ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے تو مذاق کیا، میں نے اس کی وجہ ہے کہ ان کا پہلا سبق ہے ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فہو مضروب ضرب زید ضرب زید، یولو کا پٹھا زید پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ ایک ترکی گورنر تھا ترکوں کے زمانے میں، مصر کا، ترکی تھا، ترکی سے اس کو عربی سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے ایک نحوی کو بولا مجھے عربی سکھاؤ، تو انہوں نے مثال دی ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا، تو وہ تھا تھوڑا خر دماغ، کہنے لگا واقعی مارا ہے؟ کہنے لگی نہیں، مثال ہے کہ تو گورنر کو جھوٹی مثالوں سے پڑھاتا اس کو جیل میں ڈال دے۔ اس طرح اس نے 18 نحوی بلائے، ہر نحوی ضرب زید عمرا۔ علامہ المنفلوطی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، سادات میں سے تھے، تو ان کی میں نے کتاب پڑھی، تو اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور اس کے بعد علماء سے کہا اللہ کے واسطے ضرب زید عمرا چھوڑ کر کوئی اچھی مثالیں لاؤ۔ تو اس نے پھر شام سے ایک نحوی بلائے، تو وہ سمجھدار تھے، تو انہوں نے پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ زید و عمر کا چکر ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اب کتاب میں تو ان کے پاس بھی یہی تھا، ان کا ضرب زید عمرا، وہ کہنے لگا وہ کیا بکواس ہے، جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ کہا کیوں مارا ہے؟ کہا یہ بڑا بدماش ہے۔ بدماش ہے؟ وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داود۔ کہا جب لکھتے ہیں تو 2 واو لکھتے ہیں کہ 1 لکھتے ہیں؟ کہا 1 لکھتے ہیں۔ داود میں ہیں 2 واو لکھے، 1 لکھا۔ کہ وہ دوسری واو کدھر گئی؟ کہا پتہ نہیں۔ کہا یہ اس نے چرا لی اپنے نام کے، اس کا نام عمر تھا، اس نے واو لگا کے آپ کے نام کی واو چرا کر عمر بنا دی۔ انہوں نے کہا تو مجھے پہلوں نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ کہا اچھا چلو بھی سب کو چھوڑ دو۔ تو ہماری تو ابتدائی ضرب الفاظ اثر کرتے ہیں۔ اگر سمعہ سمہا سمہو ہوتا، اس نے درگزر کیا، الفاظ اثر کرتے ہیں۔ کہنا فلاں آدمی کانوں کا کچا ہے، یہ بات نہیں، ہر آدمی کانوں کا کچا ہے کہ بول اثر کرتا ہے۔ ان من البیان لسحرا، بول اثر کرتا ہے بچوں۔ تو اپنے مزاجوں میں نرمی پیدا کرو۔ مولویاں باشد کے چپ نہ شود، نہیں، مولویاں باشد کے چپ شود۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ہمارے نبی نے لمبی نماز پڑھی تو اللہ نے روک دیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى، اتنی لمبی کیوں عبادت کرتے ہو کہ پاؤں میں ورم پڑ جائے؟ مال سارا خرچ کیا تو اللہ نے روک دیا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، سارا نہ خرچ کر، کچھ بچا کے بھی رکھ۔ آپ نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے کہا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی تبلیغ کر آہیں بھر بھر کے مر نہ جا۔
تیرا کام پہنچانا ہے، لَسَّ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ۔ ہاں تسلی والی آیات کو جمع کیا تھا، تو اب تو وہ یاد ہی نہیں ہے، بس یہی فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ مَا أَنتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، جو ابھی اچانک یاد آ گئی، باقی بہت ساری تھی۔ تسلی، میرے نبی تبلیغ کر، دکھ نہ اٹھا، ٹھیک ہو گیا۔ تبلیغ بہت بڑا کام، میری ساری زندگی اس میں گزر گئی۔ اللہ نے کہا اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی تبلیغ والے کہہ رہے ہیں چلے پہ جانا ہے، چلے جاؤں؟ کہنے لگے اگر گھر کا خرچہ موجود ہے تو پھر گھر والوں کی نہ سنو، چلے جاؤ، اور اگر خرچہ گھر میں کوئی نہیں تو تبلیغ والوں کی نہ سنو، گھر میں بیٹھ جاؤ۔ یہ اعتدال ہے۔ ہمارا مجمع چونکہ عمومی مجمع ہے تو قربانی پر وہ بیچارے پس جاتے ہیں۔ اچھا، جب آئی اخلاق کی باری، تبلیغ اعتدال، نماز اعتدال، خرچ اعتدال، جب آئی اخلاق کی باری اور آپ نے اپنے اخلاق اچھے دکھائے تو اللہ نے اس پر شاباش دی، قسم اٹھائی، سب سے قیمتی چیز نون والقلم، کائنات کی سب سے قیمتی چیز قلم ہے، جس سے علم نکلتا ہے، لکھتا سیاہی میں ہے، نکلتا نور ہے اس سے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک پڑھو سبحان۔ یہ ان کا لا، ان اور لام بھی قسم بن جاتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں، میرے محبوب شاباش، کیا کہنے آپ کے اخلاق، کیونکہ ذو خلق نہیں فرمایا۔ ذو خلق ہوتا ہے بے اخلاق والا ہے۔ اعلیٰ، وہ ایک کتاب تھی شرمیت، اعلیٰ للاستعلاء، وہ میں نے یاد کی تھی، اب تو بھول گئی۔ اعلیٰ للاستعلاء، تو زید علی السطح، ان کو زید کے علاوہ ملا ہی کوئی نہیں۔ تو کچھ تو تجدید ہونی چاہیے۔ تو اعلیٰ ہوتا ہے بلندی کے لیے، تو میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ اخلاق آپ کے تابع ہو گئے، آپ اخلاق پہ چھا گئے ہیں۔ اس میں نہیں کہا کہ تھوڑا کمی کر، تھوڑا اکھوی بھی کھائی کر، کہا نہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، عَلَىٰ وَاصْبِرْ عَلَىٰ، یہ جواب ہے آپ بچوں کو، کہتے جی کب تک صبر کریں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کب تک صبر کریں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ یوں سمجھو، یہ ہے یقولون، کون؟ کفار جو کہتے ہیں، اور یہ ہے اعلیٰ۔ اب چھپ گیا نا اس میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے محبوب جو کچھ وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں اعلیٰ، اس پہ آپ چھا جائیں اپنے صبر کے ساتھ، اور کیا کریں؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، 3 دفعہ قرآن میں جمیل۔ میرے محبوب آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دینا، حجراً جمیلا، یہ تم آپ کو گالیاں دیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ نے جواب نہیں دینا، یا آپ سے بدتمیزی کریں گے آپ نے جواب نہیں دینا، آپ نے اپنے جمال کو باقی رکھنا، جمال کو باقی رکھنا۔ پھر ایک اور سنو، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ،
آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. یہ میں اس پہ کر رہا ہوں کہ ہمارے بچے کہتے ہیں، ہمارے مدرسے کے بھی بچے، کب تک صبر کریں گے، کب تک بیٹھے رہیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ٹھیک ہو گیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑ جاتا ہے. کس سے؟ باتوں سے. باتیں ایسی بلا ہیں کہ سینہ چیر، نبی کا سینہ چیر دیا. اللہ کے نبی نے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں پتہ ہے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے دان ٹوٹ گئے، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ شیب ابی طالب میں بندھے ہوئے ہیں. بما یقولون. کڑوی بات ایسی بلا ہے میرے بچوں جو سمندر کی کڑواہٹ سے بھی زیادہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ جلوس نکالنا ہے، نعرے لگانے ہیں، اور ادھر سڑک بند کر کے سٹیج بنانا ہے، اور زندہ باد مردہ باد یہ کرنا ہے. آپ کے پاس اتنا مجمع تو تھا کہ آپ جلوس نکال سکتے تھے مکے میں، وہی کافی ہو جاتے. تو اللہ نے کہا میرے نبی جب ایسی بات ہونا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولو. فسبح بحمد ربک، اور وکن، اور من، اور اس، او بولو من الساجدین یا من الصارخین، شور مچاؤ. اور کب تک کرو؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ موت تک آپ نے اسی طرح چلنا ہے. ایک اور آیت یاد آ گئی. میں وہاں تھا سوات کے اجتماع میں، تو علماء اکٹھے ہو گئے مجھ سے ملنے کے لیے، سارا کمرہ بھر گیا. میں نے کہا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. ھذا صراط علی مستقیم. یہ راستہ ہے جو میری طرف سیدھا آتا ہے. تو یہاں تو الیہ ہونا چاہیے، چونکہ الا تو ہوتا ہے میرے اوپر، اور الہ ہوتا ہے میری طرف. تو اللہ نے علیہ کیوں کہا ہے؟ تو ایک نے کہا جی علیہ، الا بمعنی الہ ہے. میں نے کہا دونوں میں کوئی فرق نہیں وزن کا. الیہ ھذا صراط الیہ مستقیم، ھذا صراط علیہ مستقیم، وزن برابر ہے. تو جب کسی لفظ حرف کو چھوڑا جاتا ہے تو پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، معنی اس کا دے رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو لفظ کو لیا گیا تو پیچھے کوئی مطلب ہے. وہ کیا ہے؟ الیہ اور اللہ کا وزن تو برابر. تو سارے چپ ہو گئے. مجھے اہل مدارس سے، اپنے بھی اہل گلہ ہے کہ ہم قرآن کو اتنا ٹائم نہیں دیتے جتنا ہم باقی علوم کو ٹائم دیتے ہیں. حدیث کو وہ ٹائم نہیں ملتا جتنا باقی علوم کو ٹائم ملتا ہے. اور مجھے اللہ نے قرآن سے شغف نصیب فرمایا ذاتی طور پر. اور میں تفسیریں نہیں پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں. اس میں جو چیز مجھے اپنی سمجھ سے لگتی ہے صحیح، میں اپنے علماء کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھئی یہ مجھے سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے غلط ہے. اگر وہ کہیں ٹھیک ہے تو پھر میں اس کو چلا دیتا ہوں. وہ کہیں نہیں صحیح تو پھر میں چھپ ہو جاتا ہوں، چونکہ میں کوئی اتنا مضبوط تو ہوں نہیں. البتہ عربی لغت سے مجھے شناسائی ہے. جب وہ کوئی نہیں جواب دیا، میں کہا دیکھو اعلیٰ ہوتا ہے بلندی کے لیے، الہ ہوتا ہے سمت کے لیے. تو اللہ اس میں دو معنی بتانا چاہتا تھا کہ جو میری، یہ جو راستہ میری طرف آتا ہے یہ راستہ بلندی کا راستہ ہے، بلندی کا راستہ ہے. تو اس کو بلندی کا ھذا صراط علی مستقیم عال. قرآن تو مختصر بات کرتا ہے نا، تو سبحان اللہ دو مطلب اس میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے کہ دیکھو میرے بندو، میری طرف کا راستہ جس پر آپ لوگ چل رہے ہیں، جس پر ہمارے دیندار طبقہ چل رہا ہے، یہ راستہ عزت کا راستہ ہے. تو اللہ سے
الیک، میری طرف بھی پہنچ جاؤ گے، اور دوسرا کیا ہوگا؟ عزت بھی پاؤ گے، بلندی بھی پاؤ گے، کامیابی بھی پاؤ گے۔ تو بہت سی چیزیں میں نے عربی بدوؤں سے سیکھی، اہل لغت سے سیکھی۔ میں راس الخیمہ میں تھا تو میں ایک تفسیر پڑھی تھی، میں پڑھنے لگا تو اس میں تھا کہ قرآن میں جہاں بھی فاحشہ کا لفظ آیا ہے وہ زنا کے لیے ہے۔ فاحشہ، فحش، یہ زنا کے لیے ہے۔ تو میرے خیال میں آیا کہ فحش تو ہر قسم کی بے حیائی کو کہتے ہیں، خاص طور پہ زنا کا کیوں آیا ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم العین گئے، یہ 96 کی بات ہے، ہماری جماعت تھی تو العین میں نے مغرب کا بیان کیا۔ صبح میں چائے بنانے کے لیے گیا، سامنے کچن تھا، کیونکہ وہ عربوں کی چائے ہمارے مزاج کی نہیں، ہمارے مزاج کی، ان کے مزاج کی نہیں، تو میں نے چولہا جلایا اور چائے، دودھ اوپر رکھا، پانی، تو پیچھے سے آواز ہے ہے، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک بدو، کوئی 80 سال کا، کھونڈا ہاتھ میں، تو ہے، میں نے کہا نعم دیزنا لی القہوہ، میرے لیے قہوہ بنا۔ انہوں نے سمجھا کوئی خادم ہے مطبخ کا تو وہ یہاں کام کر رہا ہے، تو کہا میرے لیے قہوہ بنا۔ میں نے کہا تفضل تفضل۔ میں نے اس کو بٹھایا اور اپنا وہ چائے ہٹا کے اس کا قہوہ رکھ دیا، تو وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا۔ انہیں رات کا بیان سنا تھا نا، تو مجھے پہچانے لگا اس کے۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے انت المبین، تو نے تو رات کو بیان کیا تھا۔ میں نے کہا جی۔ کہا سامحنی سامح، میں مجھے معاف کرو، میں نے سمجھا کوئی ملازم، میں نے کہا بیٹھ جا، میں تیرا ملازم ہوں۔ میں نے کہا شروع کر، تو میں نے اس سے جاہلیت کی باتیں چھیڑ دیں۔ جاہلیت سے مراد ہے کہ تیل سے پہلے کی باتیں چھیڑ دیں۔ تو باتیں کرتے کرتے میں نے کہا شیخ امعاک من القرآن شیء، کوئی قرآن بھی پڑھا ہے؟ کہنے لگا یا ولد ما غرات، وہ قاف کو ما غرات طول الحیات علی الابل، ساری زندگی اونٹ پہ گزاری، ولیکن ما فحشت، غور کرنا، ولیکن ما فحشت الا نظرۃ۔ میں نے کہا بابا تیرا آنا تو بڑی برکت ثابت ہوا ہے، تو نے مجھے قرآن سمجھا دی کہ اللہ تو بدوؤں کی تہذیب کو سامنے رکھ کے قرآن اتار رہا ہے۔ ہم نے جوڑ دیا منطق کے ساتھ کہ منطق نہیں پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ شکر، تو نے مجھے فحش کا مطلب ایک بدو سے سمجھا تھا۔ تو میرے عزیزو، اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرو، قرآن سے جڑو، سیرت پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی گزار۔ تو میرے عزیزوں، میں آج صرف ایک بات آپ سے کی ہے، میں آج کل سر درد کا بہت مریض ہوں اور مجھ سے بولا نہیں جاتا، لیکن آپ کی محبت میں میرے خیال میں پونا گھنٹہ تو ہو گیا ہے۔ ایک بات کے گرد میں نے اپنی بات گھمائی ہے ساری، کہ اپنے اخلاق اونچے کرو، اپنے اخلاق اونچے کرو، اپنے اخلاق اونچے کرو، اپنے اندر نرمی پیدا کرو، لوگوں کی دکھ ایسے سہ جاؤ نا، جیسے سپنج پہ مکہ مارو تو سپنج دب کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا۔ لوہے پہ مکہ مارو تو اپنی انگلیاں ٹوٹتی، سپنج بن جاؤ، برداشت کرنا سیکھو، ہیرا بنو۔ ہیرا، ہیرا کیسے بنتا ہے؟ برداشت کرنے سے بنتا۔ ہیرا کس چیز سے بنتا ہے؟ لکڑی سے بنتا ہے، لکڑی۔ کروڑوں سال پہلے یہ زمین پر جنگل ہی جنگل تھے، زلزلوں سے یہ سائنس کی بات ہے، صحیح ہے غلط اس کی کوئی آپ پریشان ہو،
کروڑوں سال پہلے زلزلوں سے لکڑیاں اللہ نے زمین میں دبائیں اور ان لکڑیوں پہ پریشر پڑا حرارت کا، زمین کے وزن کا، تو وہ کوئلے میں کچھ لکڑیاں ہاتھ کھڑی کر کے کوئلے میں تبدیل ہو گئیں، ہماری بس ہو گئی، وہ کوئلہ بن گئی جو نکل رہا ہے۔ کچھ لکڑیوں نے زور دکھایا، برداشت اور کیا تو وہ تیل بن گئی جس پر آج پوری دنیا چل رہی۔ کچھ لکڑی نے کہا ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، وہ برداشت کرتی گئی کرتی گئی کرتی گئی یہاں تک کہ ہیرا بن کے نکل آئی۔ ایک ہیرے کو بننے میں 1 ارب سال لگتا ہے۔ پیچھے حکمت کیا ہے؟ صرف برداشت، صرف برداشت۔ کوہ نور کا نام سنا نا؟ کوہ نور، نور کا پہاڑ۔ خاندان غلامہ کے بعد خلجی حکمران بنے تھے، خلجی، تو بلبن کے بعد خلجی بنے تھے۔ تو علاء الدین خلجی بہت اچھا حکمران گزرا ہے۔ اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ہندو حکومت تھی دیوگری، اس پہ حملہ کیا اور فتح کر کے مال غنیمت کا جو کھلا نا خزانے کا دروازہ، تو اس میں ایک ہیرا چمک رہا تھا۔ تو اس نے کہا کوہ نور، ارے یہ تو نور کا پہاڑ ہے۔ تو وہاں سے اس کا نام کوہ نور پڑا، اور چلتے 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 مغلوں کے پاس آیا۔ نادر شاہ درانی نے محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں حملہ کیا، دلی کو لوٹا، قتل و غارت، ہیرا ڈھونڈا نہیں ملا، ساری کوشش کے باوجود نہیں ملا۔ تو اس نے محمد شاہ رنگیلا کے ایک خادم کو نا کافی رشوت دی، کہا کچھ پتہ بتاؤ، کہا وہ بادشاہ کی پگڑی میں اس نے چھپا کے رکھا ہے جب سے تم آئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو کھانے پہ سارے اکٹھے بیٹھے، تو محمد شاہ رنگیلا، تو نادر شاہ درانی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب تعلق مضبوط ہو جائے تو پگڑی تبدیل کرتے ہیں۔ پنجاب میں ہمارے اب بھی کچھ عرصہ، میرے بچپن تک پگڑی وٹایا پھرا ہے، یہ میرا پگڑی وٹایا پھرا ہے، یعنی اپنی پگ اس کے پگ پہ سر پر، اس کی پگ اپنے سر پر۔ کہا ہم وہ بھائی بن جائیں، پگڑی وٹاؤ بھائی بن جائیں، تو یہ تم میری پگڑی تم لے لو اور اس کی پگڑی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال۔ اور محمد شاہ رنگیلا بیچارہ کچھ کہنے کا نہیں تھا، اس سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانوں کے پاس، افغانوں کے بعد آیا سکھوں کے پاس، سکھوں سے پھر انگریزوں نے لیا اور اسے انگلینڈ پہنچایا، ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں لگایا اور اس کے 3 ٹکڑے 4 ٹکڑے کر دیے۔ تو وہ کوہ نور نہیں ہے، ایک ہیرا، ورنہ وہ کوہ نور تھا۔ اور ہیرا بننے کا صرف ایک طریقہ ہے، برداشت۔ آپ سیکھ لو تو اللہ کے فضل سے اب سر سے لے کر پاؤں تک آپ روشن ہو جاؤ۔ صرف ذکر کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے، جب تک لوگوں کی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کرتے، لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کے تیر آپ برداشت نہیں کرتے، اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا ہے۔ درس نظامی میں تو وقت نہیں ملتا، بعد میں جب آپ فارغ ہو جائیں قرآن پڑھا کرو۔ آج کے دور میں قرآن سے کس طرح لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ ابوالکلام آزاد جو تھے نا، وزیر زراعت بنے تو سکھ آئے ملنے، تو ابوالکلام واقعی ابوالکلام تھے، اب ان سے پوچھنے لگے موسم کا کیا حال ہے، تو کہنے لگے اس دفعہ ابر باراں کیسا رہا، کوئی رحمت کی گھٹائیں چھائی کہ نہ چھائیں، کوئی ترستی زمین کو پینے کو ملا کہ نہ ملا۔ اب وہ آگے سکھ وہ کہنے لگے یار اٹھو چلیے، یہ وزیر صاحب تو اپنا قرآن ہی پڑھی جاندے ہیں۔ آج اگر ابوالکلام کی اردو میں بات کروں
تو آپ کو بھی اوپر سے نکل جائے آج قرآن کو کس طرح پیش کروں. یہ ہے اللہ سے مانگنے کے جس کے آج قرآن کو کیسے پیش کروں کہ لوگ اس سے کچھ سیکھ لیں. اگر عربی کا ذوق نہیں پیدا ہوا تو جو آج کے ہمارے علماء حضرات نے تفسیریں لکھی ہیں وہ پڑھو، اور جو ابھی مفتی تقی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے. اللہ آپ کو قرآن کا براہ راست ذوق دے. لہجوں سے میں نے قرآن کے لہجے سمجھے کہ قرآن ایک کلام ہے نا، لکھا گیا تو کتاب بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں جو بول رہا ہوں میرا لہجہ ایک جیسا ہے، کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے، کبھی ہنسانے والا ہے کبھی سنجیدہ ہے. تو قرآن کس لہجے میں بولتا ہے یہ اللہ نے مجھے سکھایا. صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرت. صرف آج اتنا ہی کر دیتا ہوں. بعد میں آپ ترجمہ کریں گے، ان سے کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ٹھیک ترجمہ کیا ہے میں نے، اور کو بولیا تھا کرو، ٹھیک ہے نا. یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میں اس کو دنیا میں لے جاتا ہوں. ایک آدمی کا سائیکل ہے کھڑا ہوا، تو میں پوچھتا ہوں یہ کس کا ہے؟ کہتا یہ بس جی اپنا ہی ہے، غریباں دی سواری ہے. ایک آدمی کی لینڈ کروزر کھڑی ہے، میں پوچھتا ہوں کس کا؟ تھا میری ہے. زموں گا گڈھا پٹھان کرتی میری ہے، میری ہے. فرق سمجھ میں ہے؟ لہجہ بدلنے سے پورا مطلب بدل گیا ہے. ایک جگہ تواضع کا معنی آ رہا ہے، میرا ہے. ایک جگہ اٹھان ہے، فخر ہے، میری ہے. یہاں لہجہ یہ ہے. اب میں اس آیت کو اس لہجے میں پڑھتا ہوں جس میں قرآن بولتا ہے. قل هذه سبیلی ہمارا لہجہ ہے، قرآن کا لہجہ ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. ہو جاؤ چھوٹے موٹے ہیرے پتھر بیچن والو، یہ ہے میرا راستہ. تو اب آیت کا مفہوم بدلا کہ نہیں بدلا؟ صرف میں نے لہجے سے آیت کا مفہوم آپ کو بتایا. الفاظ وہی ہیں، لہجہ بدلا ہے. هذه سبیلی. اگر آپ کو عربیت سے مناسبت نہ ہوئی تو آپ قرآن کا مزہ نہیں لے سکتے. قرآن کا مزہ جاننے کے لیے عربیت کی فہم ضروری ہے بچے. اور شکر اللہ کا مجھے اللہ نے عربوں کی صحبت نصیب فرمائی نا جماعتوں کی وجہ سے، تو مجھے ان بدوؤں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اچھا اتنا کام کرو جو آپ یہاں پڑھتے ہو، اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اگر کوئی بچہ کسی بچے سے لڑا ہوا ہے، ناراض ہے، اٹھتے ہی اس کے گلے لگ جائے. جو پہل کرے گا نا وہ اجر لے جائے گا. معاف کرنا سیکھو. تم میری اولاد بیٹھے ہو، یہ بہت بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں. میں اللہ کی قسم فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف تمہیں ترغیب کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میری زندگی میں صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے سہارا دیا، وہ صبر تھا. میں نے کبھی جواب نہیں دیا. جب مجھے شہرت ملی تو مجھ پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو گئی، تو میں نے چپ ساتھ لیا. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا.
آگے قدم بڑھائے جا۔ میں نے کبھی جواب میں چپ۔ یہ بھی ایک مسئلہ آیا تھا تو مفتی مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا کہ 2 ارب کی شادی ہوئی اور مولانا طارق جمیل کو 10 لاکھ دیا گیا۔ میں نے کہا یار پھر تو بڑا سوکھا کم ہے، نکاح پڑھاواں لاکھوں روپے لواں، مجھے تو ذمہ دارہ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے خیال ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی شخصیت ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہیں اور اللہ کے روحانی شخصیت ہے، بہت بڑے ان کے پیروکار ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کے والد کی بڑی خدمات، ان کے دل میں بدگمانی آ گئی ہے، اسے میں دور کروں۔ تو میں نے صرف ان کے ایک شاگرد کو جو مجھ سے محبت کرتا، اس کو یہ میسج پرائیویٹلی بھیجا کہ میرا یہ پیغام مولانا نعمانی صاحب کو پہنچا دو۔ اس بچے نے کیا کیا، ان کو بھی پہنچا دیا اور عالم کو بھی پہنچا دیا۔ تو میں نے اپنی برات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی، صرف مولانا کے سامنے سارا۔ پھر اللہ ان کے دیکھو ان کی عظمت، ان کا جواب آیا کہ میں نے واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ خاموش رہا کرو، اللہ جواب دیتا ہے۔ چپ رہنا سیکھ۔ جب آپ کی شادی ہو جائے تو بیوی کے سامنے چپ رہنا سیکھنا بہت ضروری ہے، مولوی نہ بننا، نہیں تو گھر خراب ہو جائے گا۔ واللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو میں مولانا نہیں ہوتا ہوں، میں ایک بیوی کا شوہر ہوتا ہوں، بچوں کو باپ ہوتا ہوں۔ میں اپنے بچوں کو بھی نصیحت نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ پیار محبت سے رہتا ہوں۔ میں نے کہا ہدایت تو اللہ نے دینی ہے، میرے ذمہ ان سے محبت ہے۔ ہاں اسی وہ کہتے ہیں وہ کڑی دعا کو مٹھائی میں ڈال کے دو۔ میری نصیحت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کی نصیحتیں بڑی مختصر، اور عمل ہمارا پتہ کیا ہے مولانا، ہم نصیحت زیادہ کرتے ہیں، عمل تھوڑا کرتے ہیں۔ محبت ہم اولاد کو محبت تھوڑی دیتے ہیں، نصیحت زیادہ کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو محبت زیادہ دیتا ہوں، نصیحت کم کرتا ہوں، تو ہمارا جوڑ ہے آپس میں۔ پھر ہر عالم چاہتا ہے میرا بچہ عالم بنے، ایسا کبھی نہ کرو، میرا بچہ نیک بنے، بس یہ رکھنا۔ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اور میں یہاں، ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا کہ حضرت دعا فرمائے اللہ اسے عالم بنائے۔ تو مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے۔ تو میرے دل میں سوال اٹھا کہ سوال اور جواب آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ تھوڑے بار مولانا کہنے لگے دیکھو میرے بھائی، اللہ نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے قرآن میں نا، وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بچہ عطا فرما۔ تو بچے کا نیک ہونا تو ضروری ہے، عالم ہونا ضروری نہیں، بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے، حافظ ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ بچے پر جیسے میرے والدین نے میرے پر مسلط کیا، تم نے ڈاکٹر بننا، تم نے ڈاکٹر بننا، تم نے ڈاکٹر بننا۔ میں کراچی آ رہا تھا تو فیصل آباد ایئرپورٹ پر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی رفیع صاحب داماد برکاتہ، یہ دونوں آ رہے تھے۔ تو مولانا سلیم اللہ پیچھے تھے، مفتی صاحب آگے تھے۔ تو مفتی صاحب کی میری ملاقاتیں ہو چکی تھیں، تو اس وقت یہ نہیں تھا میڈیا اور یہ سوشل میڈیا۔ میں نے سلام کیا تو بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہم آپ کے بیان سنتے ہیں، آپ بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ ابھی ہاتھ چھڑایا نہیں تھا کہ پیچھے سے مولانا سلیم اللہ خان صاحب آ گئے رحمۃ اللہ، کہنے لگے حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ ان کا نہیں۔ کہا یہ ہیں، وہ میرے بیان وہ بھی سنتے تھے، یہ ہیں مولوی طارق جمیل۔ کہا ماشاءاللہ الفاظ کے بادشاہ ہیں، الفاظ کے بادشاہ ہیں۔ پھر مجھے کہا تم کراچی جا رہے ہو، مجھے بتانا تیرے بیان کہاں ہیں، میں وہاں آؤں گا، چپ کر کے بیان سن کے چلا جاؤں گا۔ تو میرے ہر بیان میں شریک ہوتی تھی۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے اس ذوق کو ممبر سے نکالا اور خیر میں نکالا،
اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. یا اللہ ان بچوں کو دنیا میں ہادی و مہدی بنا، آخرت میں کامیاب سرخرو فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسے علماء نصیب فرما جو تیری خشیت والے ہوں، تجھ سے محبت کرنے والے ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، تیرا پیغام پہنچانے والے ہوں۔ ان بچوں کو اس صفات سے مزین فرما، اس جامعہ کی محنت کو قبول فرما۔ یہ پاکستان میں منفرد محنت کر رہے ہیں، یہاں کے اساتذہ، مدرسین جتنے بھی ہیں یا اللہ بہت تھک رہے ہیں۔ یا اللہ ان سب کی ہمتیں بڑھا، اسباب پیدا فرما، اور یا اللہ پورے ملک میں کہ انقلاب کی شکل ان کے ذریعے سے پیدا فرما۔ اور یا اللہ ان بچوں کی طفیل میرے اوپر بھی راضی ہو جا اور میرے گناہ بھی معاف فرما دے۔ مجھے تکبر سے بچا، عجب سے بچا، ریاکاری سے بچا۔ یا اللہ شہرت کے اندر جو تو مجھ سے چاہتا ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ مجھے یا اللہ قدم پھسلنے سے بچا، اپنی ذات یاد رہے، یا ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی نبی الکریم آمین۔ السلام علیکم۔